بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بھائی بیٹھ جائیں اور جو سامنے والے وہ ادھر آ جائیں، بیٹھ جائیں، کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ اس طرف آ جائیں نا، پھر مخاطب آپ ذرا جو ہے نا وہ قریب قریب ہو جائیں۔ کچھ زیادہ ٹائم نہیں لیتا میں، میرا بھی ٹائم ابھی کام کا ٹائم چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج کی رات کی مناسبت سے 27ویں رات ہے، تو اس کے بعد کے جو ایام ہیں، آج تو ماشاءاللہ پورے ملک میں ایک بڑا جوش نظر آئے گا، اور ماشاءاللہ ہے بھی، آنا بھی چاہیے، کیونکہ بعض بھائی اور بعض صحابہ کرام سے یہ مروی ہے کہ وہ اسی کو ہی لیلۃ القدر سمجھتے تھے، لیکن بہرحال نبی کریم علیہ السلام کے واضح فرامین موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تم آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ گھوم گھوم کے آتی ہے، کسی ایک رات میں مسلسل نہیں ہے۔ تو بہرحال ہر طاق رات کے اندر ہمیں جاگنا چاہیے۔ آج کی مناسبت سے یہ ہے کہ ابھی رمضان کا اختتام چل رہا ہے، پیچھے 2 دن 3 دن باقی ہیں۔ یہ دن اصل میں فیصلہ کن ہے۔ یہ دن اصل میں فیصلہ کن دن ہے، اور یہ لکھوانے کے دن ہے کہ ہم نے رمضان میں کیا محنت کی ہے، وہ اللہ کے ہاں قبول ہے یا نہیں ہے، اور ہم نے رمضان کو کیا ضائع کیا ہے یا اس کی قدر کی ہے۔ تو ابھی 27ویں رات کو دیکھا ہے اکثر کہ زور لگانے کے بعد، عبادتیں کرنے کے بعد لوگ اتنے غافل ہوتے ہیں کہ 28ویں رات کو نہ تراویح ہوتی ہے، 29ویں رات کو بازار کے اندر، اور چاند رات تو ویسی جشن کی رات ہوتی ہے، اس کا کہنا ہی کیا ہے۔ تو یہ 3 راتیں ہماری جو ہیں یہ ہم نے پہلے سے ہی تقسیم کی ہیں۔ کل کی رات کا زور آج لگا لیں گے، کل نمازوں میں بھی سستی، اور تراویح تو ویسے ہی ماشاءاللہ وہ تو ویسے ہی ہم نے پرمٹ لیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں اتنی محنت فرمایا کرتے تھے، اور خصوصی طور پہ ان آخری ایام میں تو ہمیں اتنی محنت کرنی چاہیے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار، پیارے بھائی آپ کی مہربانی، یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یقین جانیں، میں صرف بھائیوں کی محبت کے لیے تھوڑی دیر بیٹھا ہوں۔ مجھے پتہ ہے ابھی فون بھی آ رہے ہیں، دکان کو صرف بھائیوں نے تالا لگایا اور ادھر آئیں تھوڑی دیر کے لیے، تو آپ کی مہربانی، بڑے معاملات ہیں۔ تو یہ جو آخری راتیں ہیں، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار ہمیشہ اختتام پہ ہوتا ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر میں آ کے اس کے منہ سے کوئی ایسا کفریہ جملہ نکل جائے تو اس کی ساری زندگی پہ پانی پھر جاتا ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی برے عمل کرتا رہے اور آخر میں آ کے اسے توفیق خداوندی ایسی نصیب ہو کہ وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے کام کرنے لگ جائے، تو ایسا انسان، اس کی ساری زندگی کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے انما الاعمال بالخواتیم۔ رمضان کی ابتدا سے لے کے 27ویں رات تک ہم میں جو سستیاں رہیں، جو غفلتیں رہیں، ابھی ان کو مٹانے کے ایام چل رہے ہیں۔ اگر یہ بھی ہم نے سستی سے گزار دیے تو بھائیو پھر گیا، پھر ہم سارے کے سارے کفِ افسوس ملتے رہ جائیں گے کہ رمضان زندگی میں آیا تھا اور کیسے زندگی سے نکل گیا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اسی لیے اعمال کا دار و مدار جیسے نیتوں پہ ہے نا، ویسے ہی اینڈ پہ ہوا کرتا ہے۔ ایک مزدور صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرے، لیکن عصر کے بعد جو ہے وہ بیٹھ جائے اور کام ہی نہ کرے۔ جب مزدوری لینے کا وقت ہے
جب آفیسرز کے آنے کا وقت ہے اور وہ دیکھیں گے کہ سارا دن کیا کام کیا ہے اور یہ صاحب آرام سے سو جائیں، تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ایسے مزدور کے اوپر مجھے اور آپ کو بھی بڑا غصہ آتا ہے کہ یار جدوں سویرے آیا سی نا ادو یہ بڑا کام کیتا ہے، آج جدوں دی زور دی اذان ہوئی ہے نا ادو تو یہ مٹھا پی گیا، یعنی ہمیں وہ بندہ اچھا ہی نہیں لگتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی وہ انسان اچھا نہیں لگتا ہے جو آخر میں آ کے سست ہو جائے۔ تو اس لیے آج کی رات، کل کی رات، پرسوں کی رات عید کا مکمل دن، یہ بات ذہن کے اندر رکھیں۔ اگر عید کے دن ہم نے اگر رمضان کا فیصلہ کرنا ہے نا کہ رمضان ہمارا اللہ کے ہاں قبول ہے یا نہیں ہے، تو وہ عید کا دن بھی ہمارے لیے کافی ہے، کافی ہے اس فیصلے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں یا نہیں راضی۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر، کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے نا کہ اللہ آپ سے راضی ہیں یا نہیں راضی، ناراض ہیں یا راضی ہیں، تو کوئی لمبے چوڑے عمل کرنے کی یا دائرہ لگا کے چلے کاٹنے کی، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے کی یا رکوع ہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ میں بیٹھ کے یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کن کاموں کے اندر مصروف رکھا ہے، ان کا آخرت میں کچھ فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو آخرت میں کچھ فائدہ ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اور اگر ہم نے ساری زندگی ایسے ہی گزار دی ایسے کاموں میں کہ جن کا ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہے، تو پھر انسان کی اصلاح کے لیے اور انسان کے یہ دیکھنے کے لیے اتنا کافی ہے، اسے پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں یا ناراض ہیں۔ دعائیں کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ مجھ سے راضی ہو جا، مجھ سے راضی ہو جا، اور سارا دن موبائل کے اوپر اپنا ٹائم برباد کرتے رہیں، تو سمجھ لیں اللہ ناراض ہے، کیونکہ اس کا ہمیں کچھ فائدہ ہی نہیں ہے۔ ٹائم برباد کرنے کا کچھ فائدہ ہے؟ الٹا نقصان ہے۔ جتنے کام ہیں اللہ کو راضی کرنے والے، اگر ہم ان کے اندر مگن رہتے ہیں تو اللہ راضی ہیں۔ تو عید کا دن فیصلے کا دن ہوتا ہے کہ اگر رمضان کے اندر ہم نے اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے ہیں، اگر وہ اللہ کو قبول ہے تو عید کا دن بھی ہمارا رمضان جیسا ہی گزرنا چاہیے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہوئے تو پھر ہم اپنی مصروفیات پہ نظر دوڑا کے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر ہیں، اسی تے نا بڑے ذرا لاپرواہ یہ لوگ ہیں، یقین جانے ہم تو پتہ نہیں سمجھتے کیا اپنے آپ، پکے مومن تے کٹے پتہ نہیں کٹڑ جس کو کہتے ہیں نا مسلمان، ہم وہ سمجھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اس سے بڑا اس جہاں میں کوئی عہدہ نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دیا۔ دو خلیل ہیں، ایک امام کائنات اور ایک ابراہیم علیہ السلام، بس یہ اللہ کے خلیل ہیں۔ کتب، ابدال، ولی، صالح، شہید، نبی، رسول، یہ سب نیچے۔ خلیل کا رتبہ اتنا اوپر ہے کہ اس کے اندر کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو خلیل بنانا چاہتا تو میں ابو بکر کو بنا لیتا، لیکن کیا کریں، مجھے اللہ نے خلیل بنایا ہے، اب یہ رشتہ کسی اور کو نہیں مل سکتا، تو یہ خلیل ہیں۔ اور پھر کیا ہوا، آخری عمر میں اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں یہ کعبہ کی جو تعمیر کی ہے، رسول کا یہ امتیاز ہوتا ہے، خاصہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا، یہ رسول کا امتیاز ہوتا ہے، خاصہ ہوتا ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر پیغمبر اپنی مرضی سے قدم بھی نہیں اٹھاتا۔ اور پھر خلیل ہو، تمام رسولوں کا دادا ہو اور جد الانبیاء ہو، اولو العزم پیغمبروں میں، یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا ان کا بڑا لیول ہے، وہ بھلا اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتے؟ نہیں کر سکتے نا۔ کعبہ کی تعمیر کرنے کے لیے آئے شام سے، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، اللہ جی کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نشان لگوائے کہ یہاں پہ کعبہ تعمیر کرنا ہے، اپنی مرضی سے تو نہیں کیا نا، اللہ کے نشان پہ کیا نا۔ اللہ نے نشان لگوائے، دونوں باپ بیٹا مزدوری کر رہے ہیں، باپ جو ہے وہ مستری بنا ہوا ہے، بیٹا مزدوری کر رہا ہے۔ کتنے دن لگے ہوں گے، کوئی ایک دن دا کام تھوڑا سی، وہ کوئی کھورا تھوڑا بنانا سی گھر دا، یا کوئی باہر کا فرش تھوڑا لگانا تھا،
اللہ کا گھر تعمیر کرنا تھا، اس کے لیے جذبات کی کیفیت کیا ہوگی اور اس کے لیے اخلاص کا کیا عالم ہوگا، کہاں سے چلے کہاں پہ آئے اور باپ بیٹا تعمیر کر رہے ہیں، اور اللہ کو یہ اتنا اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں نازل فرمایا، اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب میرے ابراہیم اور میرے اسماعیل میرا گھر تعمیر کر رہے تھے، اس کو کھڑا کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ مستری اور مزدور کی حرکتیں، ان کے اعمال کتنے اچھے لگے کہ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا۔ میں اور آپ سارا دن ساری زندگی کنسٹرکشن میں گزار دیتے ہیں، کار دے کوئی نہ کوئی کام آپ کر دے رہی ہے، کبھی کسی نے تذکرہ کیا ہو؟ یعنی جس کا اللہ تذکرہ کرے قرآن پاک میں، اس عمل کے اخلاص کا کیا عالم ہے۔ پھر کعبہ تعمیر ہو گیا اللہ کے نشان پہ، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، بلکہ ایک پتھر تھا جو اونچا ہوتا تھا پھر نیچا ہوتا تھا، یعنی یہ سارے معاملات اللہ کی مرضی سے ہو رہے تھے۔ لیکن جب تعمیر کر رہے تھے ساتھ ساتھ اللہ کو یہ بھی کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یعنی اتنا ڈرتے، اتنا خوف، اتنا اللہ رب العزت کے سامنے ان کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ کہیں اے اللہ آپ ہم سے یہ کعبہ تو تعمیر کروا لیں اور آپ اس کو قبول ہی نہ کریں، آپ کو یہ ہمارا کام اچھا ہی نہ لگے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، بندہ کسی کو کم چلے کری انہوں کم کر لیں دے پھر انہوں دساں گے، یعنی یہ کیفیت کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھ سے گھر تو تعمیر کروا لیں لیکن ہمارا یہ عمل آپ کی بارگاہ میں بالکل قبول ہی نہ ہو، ایسا نہیں۔ اسی لیے ایک ایک اینٹ کے اوپر فرماتے تھے اِذْ يَرْفَعُ، جب تعمیر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کون سا صیغہ استعمال کیا ہے؟ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب تعمیر ہو رہی تھی تو ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ اس کو ہم باپ بیٹے کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول بھی کر لینا۔ انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے، دلوں کے راز جاننے والا ہے کہ ہم یہ تیری رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں اللہ اکبر، قبولیت کا کیا عالم ہے اس گھر کا، کہ آج ایک ایک مسلمان اس گھر کے لیے تڑپتا ہے، اس کا کیا روب ہے، کیا جلال ہے کہ بڑے سے بڑا پتھر دل بھی جا کے وہاں پہ اپنے آنسوؤں پہ قابو نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ دیکھیں تو یہ اس اخلاص کی برکت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھا۔ ہم میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اس مثال کو ذہن کے اندر رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کریں کہ ہم قبولیت کے بارے میں فکر مند ہی نہیں ہے، مزے خوشیاں ہیں ہمیں، اور پھر چاند رات کو تو پتہ نہیں کتنی خوشیاں ہوتی ہیں، سارا دن رات نو گلیاں کھڑوتے منڈے گزار دیں دن۔ کس بات کی خوشی بھائی؟ کیا سرٹیفکیٹ لے آئے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہر چیز قبول کر لی ہے اور اب اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہے، چلو جی ان جو مرضی کرو؟ حضرات ایسا نہیں ہے، صرف یہ غفلت ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا وار انسان کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اس کو سست کرتا ہے اور اس کو غفلت کا شکار کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایام سست پڑنے کے نہیں ہیں۔ آج کی رات تو آپ جاگیں گے انشاءاللہ، لیکن اتنا بھی زور نہ لگا دیں کہ کل پھر سو ہی جائیں۔ کل پرسوں چوتھ عید کا دن، یہ سارے اللہ سے مزدوری لینے کے دن ہیں، اور ان کے اندر ہمارے اعمال کی وہی روٹین ہونی چاہیے۔ اور پھر عید کے بعد بھی میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، رمضان کا اگلے رمضان تک ہماری زندگی کے اندر اثر ہونا چاہیے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے، ہمیں اپنی بارگاہ میں ایسی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالی راضی